شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ اولاد کو تو قربان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، حضرت سعد الاسود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے ٹھپ اور غریب بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، مجمع تھا، وہ بھی آ کر بیٹھا، گفتگو سنتا رہا، بعد میں اٹھ کر کھڑا ہوا کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرا دل کرتا ہے میری شادی ہو لیکن کوئی رشتہ نہیں دیتا، ایک تو میں کالا ہوں، دوسرا غریب ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ پھر حضور نے فرمایا، تجھے خواہش ہے شادی کی؟ کہتا ہے، ہاں جی مجھے خواہش ہے شادی کی۔ حضور نے آواز لگائی، بھائی عمر بن وہب یہاں بیٹھا ہے؟ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو مسلم صحابی تھے، قبیلہ ثقیف کے، بہت جنگجو تھے، بہادر بھی تھے، مالدار بھی تھے، اپنے علاقے کے وڈیرے بھی تھے۔ تو حضور نے پوچھا، یہ ہے یہاں پر؟ لوگوں نے کہا، جی وہ تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، ساتھ جاؤ، اس کے گھر چلے جاؤ، اس کو جا کر کہنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو۔ سعد کے دوبارے نہیں آ رہے، عرب کی حسین لڑکی مل رہی ہے، اور کیا کرے؟ اس نے نہ دیکھا نہ تا، مسجد سے نکلا، بھاگا، صحابہ وہیں بیٹھے ہیں، یہ نکل گیا۔ گواروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں بھائی، قدر کرنی چاہیے۔ تو گئے جی، وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو حضرت عمر بن وہب دوڑتے آئے کہ دروازہ کہنے لگا، مرحبا ہے رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے قاصد کے لیے، حکم کرو کیا بات ہے؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مجھے۔ کہا کس کام کے لیے؟ کہا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دے۔ ان کو تو سن کے تحش آ گیا، قریب تھا کہ وہ مارتے، لیکن اس نے کہا، وہ جا دفع ہو، تیرے جیسے سے کراؤں گا، چل نکل یہاں سے۔ اندر بچی نے یہ بات سن لی، قاصد کو منع کیا گیا ہے، جیسے یہ جانے لگے مڑ گئے، واپس چل پڑے، تو بچی نے اندر سے آواز دی، اے رسول اللہ کے قاصد رک جا، میں راضی ہوں، جو رسول اللہ نے کہا میں راضی ہوں۔ لیکن وہ قاصد نکل چکا تھا۔ پیچھے پھر بچی نے اپنے ابا کو کہا، ابا جان آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ النجا قبل ان یاتی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا اگر نجات چاہتے ہو تو قبل اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی نازل ہو اور تیرے متعلق کوئی حکم آ جائے، فوراً جا اس کو بول میں راضی ہوں، کر دے۔ باپ کی بھی سمجھ میں آئی یہ بات، یہ تو میں نے غلط کیا جذبات میں آ کر، چلو جب بیٹی ہی راضی ہے تو جو ہے اچھا برا وہ خود کرے گی، سوچ کر باپ چل پڑا۔ ادھر حضرت اسود پہلے پہنچ چکے تھے حضور کے پاس، آ کر کہہ دیا جی انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے عمر بن وہب اندر داخل ہوئے مسجد میں، حضور نے فوراً کہا، عمر کیا وجہ ہے میرے حکم کی تو نے خلاف ورزی کی؟ عمر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے خلاف ورزی نہیں کی، میں راضی ہوں، بس اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انکار کر دیا تھا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے مغفرت مانگے، میں بھی راضی ہوں، میری بیٹی بھی راضی ہے، آپ نکاح پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا، بھائی مبارک ہو، جا اب اپنی دلہن لے اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے 400 درہم حق مہر مقرر کیا ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہا، علی حق مہر دے اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو 400 درہم دے دیے۔ حضور نے فرمایا جا لیا۔ چلا یا رسول اللہ ویسے جاتا ہوا اچھا لگتا ہوں، صرف حق مہر دے کر لے آؤں، کچھ تحفے طائف بھی تو لے کر جانے ہیں نا۔
کچھ اور بھی تو ہو نا. حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو, عبد الرحمن دے یار اس کو کچھ. تو حضرت عبد الرحمن مالدار آدمی تھے, دینا چاہتے سب کچھ ہی دے سکتے تھے, لیکن اس وقت کیونکہ جیب میں اتنا پیسہ لے کر تھوڑی ہر بندہ گھوم رہا ہوتا ہے, انہوں نے اس وقت جو نکالے دیے کافی تھے, بہت کچھ تھا, دے دیے. پھر حضور نے فرمایا جا لے آ. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی تو فاقے ہو رہے ہیں, گھر میں بھی تو کچھ نہیں, نئی نویلی دلہن لاؤں تو اس کو بھوکا رکھوں گا, کو دال روٹی کو پانی وانی بھی تو چاہیے نا, کچھ اور بھی تو ہو نا. حضور نے حضرت زید بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھائی دے یار تو بھی دے کچھ. وہی مالدار صحابی تھے, انہوں نے بھی نکال کر دیا, اب کافی پیسے ہو گئے. کہنے لگا ہاں اب صحیح ہے, اب صحیح ہے, میں جا رہا ہوں. صحابہ وہیں بیٹھے, چلتا بنا نہیں, بیگم لینے جانا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ پر عرب کے بدو کافر اچانک حملے کیا کرتے تھے لوٹ مار کے لیے. پورے کے پورے لشکر آیا کرتے تھے, تو لوٹ مار جہاں کرنی ہوتی پوری جنگ کا منظر ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے وہاں. یہ صحابی تو چلا گیا بازار جا کر سامان وغیرہ خریدنے کے لیے پہنچا. اتنے میں پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ پر اٹیک ہو گیا ہے. کہا کس نے کیا؟ کہا عرب کا فلاں قبیلہ بدو وہ آ رہے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ احد میں پہنچے ہیں, احد تک پہنچ گئے. حضور نے فوراً صحابہ کو دوڑایا, بولا کہ جاؤ آواز لگاؤ, لشکر تیار کرو, ہم نے جانا ہے جہاد کے لیے. تو ابھی یہ صحابی بازار میں تھا تو اس کو ایک آواز آئی, یا خیل اللہ ارکبی, او اللہ کے شاہ سوارو تیار ہو جاؤ, اللہ کا رسول بلاتا ہے جہاد کے لیے. تو حضرت سعد میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جس کو شادی کی اتنی طلب ہے, تڑب ہے, سب کچھ ہے, ایک پل کے لیے تھوڑا رک جاتا کیا جاتا تھا. اس کے کانوں میں آواز آئی, فنظر نظرۃ فی السماء, آسمان کی طرف دیکھنے لگا. الفاظ موجود ہیں باقاعدہ کتابوں میں. دعا مانگی, اللہم یا الہ رب السماوات والارض یا الہ محمد فاجعل هذه الدراهم الى ما يحب رسوله الى ما يحب الله ورسوله. اے اللہ, اے آسمان و زمین کے رب, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود برحق, سن آج یہ دراہم میرے نکاح پر خرچ نہیں ہوں گے, یہ اس جگہ خرچ ہوں گے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول چاہتا ہے. انہی پیسوں کا اس نے تلوار خریدی, نیزہ خریدا, گھوڑا خریدا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جا چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی کیفیت یہ تھی, جب یہ صحابی پہنچا دائیں طرف انصار تھے, بائیں طرف مہاجرین تھے, بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ٹولی لے کر آگے آگے جا رہے تھے, اور دشمن سے مٹ بھیڑ ہو چکی تھی, لڑائی چل رہی تھی. یہ پیچھے پہنچا, اس نے پگڑی باندھی اور ڈاٹا لگایا, پورا بدن اپنا چھپایا. کیوں چھپایا اللہ کا رسول جانتا ہے, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے اس نے اسی وجہ سے چھپایا مجھے کوئی پہچان نہ سکے, ورنہ اللہ کا رسول کہہ دے گا میں نے تو تجھے یہاں نہیں بھیجا تھا. اپنے آپ کو پورا چھپایا, گھوڑے پر سوار بجلی کی رفتار سے جو آیا ہے مسلمانوں کی صفوں میں سے نکلتا اور دشمن میں گھسا تو دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگانے لگ گیا. سب صحابہ کی نظریں اس شخص پر جم گئی, یار یہ ہے کون؟ ڈاٹا لگایا ہوا ہے, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کون ہے کون نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے, اور اس لڑنے والے شخص کو سب دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی, گھوڑا گرا, خود بھی گرا. تو پھر ایسے آستین چڑھائی, آستین چڑھا کر پھر نیچے پیدل اٹھ کر لڑنے لگا. جب آستین چڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلائیوں سے پہچانا, ارے یہ تو سعد ہے. حضور نے آواز لگائی, اہو سعد, کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اے سعد تو ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں, میں حاضر. ارے میں نے تو تجھے یہاں نہیں بھیجا تھا, لیکن یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. گمسان کی جنگ ہوئی, اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. دشمنوں کے کئی لوگ مارے گئے, بھاگ گئے دشمن. تو جنگ کے بعد پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی,
اسی بساد ہے سعد مارا گیا، سعد مارا گیا، سعد مارا گیا۔ حضور نے جب یہ آواز سنی تو حضور دوڑے ہیں حضرت سعد کی لاش کی طرف، فوراً آ کر جب اٹھایا تو دم نکل چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی گود میں اس کا سر رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے منہ سے یہ نکل رہا تھا، ما اطیب ریحک یا سعد، ما احبک الی اللہ ورسولہ یا سعد، ما اطیب ریحک یا سعد۔ یہ کہتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، یہ کہتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ اے سعد تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اے سعد تیری محبت کتنی اچھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ کہتے جا رہے، روتے جا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک کر حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تھوڑی دیر ہنستے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اس کا سر نیچے رکھا، اٹھ کر ایسے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اور بھی صحابہ تھے لیکن حضرت ابو لبابہ نے یہ ہمت کی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عجیب منظر ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ رو رہے تھے، پھر ہنس رہے تھے، پھر اسے چھوڑ کر اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں رویا اس بات پر تھا، سعد کی جدائی پر، کہ مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے رونا آیا۔ میں ہنسا اس بات پر کہ میں جنت میں اس کا مقام دیکھ رہا تھا، اس کے عالیشان مراتب دیکھ رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اور میں نے دیکھا قد وارد علی الحوض، یہ حوض پر وارد ہو چکا تھا۔ حضرت ابو لبابہ نہیں سمجھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل حوض، یہ حوض کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر جو اللہ نے قیامت کے دن مجھے دینا ہے، مجھے اس کا مالک بنانا ہے، جو ایک گھونٹ بھی اس کا پی لے گا ساری زندگی اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض پر سعد پہنچ چکا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں جو اٹھ کر اس طرف آیا مجھے شرم آ گئی تھی۔ کس بات سے؟ میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں سعد کو اپنے گلے لگانے کے لیے اتنی دوڑ، اتنی تیزی سے لگا رہی تھی کہ ان کے پنڈلیوں سے کپڑے اڑ گئے تھے، پنڈلیاں ان کی ظاہر ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر شرم آ گئی۔ اس سعد کو اٹھانے کے لیے دوڑی ہیں، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا، تلوار، نیزہ ایک صحابی کو دیا، کہا جاؤ جا کر سعد کی بیوی کو دے دو اور اس کو کہہ دینا کہ اللہ نے تجھ سے بھی بہتر عورت اس کو جنت میں عطا کر دی ہے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ ادھر اللہ کے رسول کا حکم آیا، اس لڑکی نے بھی نہ نہیں کی، ادھر اللہ کے رسول کی آواز سعد کے کانوں میں آئی، اس نے بھی اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو مرتبہ کیسا پایا پھر؟ اللہ اکبر۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے رہیں گے، یاد رکھنا کبھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہم پر نہیں آئے گی۔ جب ہم اللہ کے رسول کے حکموں کو ترجیح دینے والے بن جائیں گے، پھر ہمارے منہ سے نکلے گا بعد میں ہماری دعائیں پہلی قبولیت کو پہنچی بھی ہوں گی۔ وما علینا